بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افطار ٹرانسمیشن بہار رحمت، جس کا یہ سیگمنٹ بہار شریعت، جس میں فقہی سوالات جو ہیں وہ ہم عام طور پر جو ہے وہ فقہی سوالات یہاں پر مولانا عامر یعصوبی صاحب کے ساتھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے لائیو سوالات ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی اس سیگمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور لائیو چیٹ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ سوالات کی طرف جانے سے پہلے، چونکہ آج 15 ماہ رمضان المبارک ہے، تو میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، مولانا صاحب کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں اس اہم موقع پر اس ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور صاحب آپ کو بھی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ اور صاحب کل ہم بات کر رہے تھے حج کے حوالے سے کچھ مسائل پر، اور ہماری جو گفتگو شاید آخری سوالات میں سے ایک سوال تھی کہ جی کیا جو ہے وہ قرض لے کر جو ہے وہ حج پر جانا ریکمنڈڈ ہے، ہر صورت میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، اس کو تھوڑا سا اگر جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دیا جائے، آخر میں اگر آسانی کر دی جائے ہمارے لیے سارے مسائل بتانے کے بعد، کہ ان سارے مسائل کا خلاصہ کیا ہے کہ ریکمنڈڈ ہے کہ میں کسی سے قرض لے کر حج پر جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حج بہرحال ایک تاکیدی عبادت ہے، اور اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کو قدم قدم پر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں یہ جملہ ملے گا کہ پروردگارہ اس سال اور ہر سال مجھے حاجیوں میں سے قرار دے۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام۔ تو یہ بہت ہی اس اعتبار سے ایک تاکیدی عبادت ہے۔ اچھا، اب حج کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب حج، جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر انسان پر جس کے اندر استطاعت ہو حج واجب ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور استطاعت کو ہم نے کل استطاعت کی کچھ بات ہم کر چکے ہیں۔ تو جب یہ استطاعت ہوگی یہ حج واجب ہوگا۔ اسی واجب حج کو حج اسلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، حج اسلام کہیں یا حج واجب کہیں، وہ یہی مراد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے مقابل میں ہے مستحب حج۔ مثلا جو شخص اپنا واجب حج انجام دے چکا ہے تو اس کے لیے حج کرنا، کیونکہ بار بار اس دعا میں ہے کہ بار بار حج ہر سال حاجی قرار دے، تو پھر باقی حج آپ کے جو ہیں وہ مستحب حج ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ توحید میں نے اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ قرض لے کر حج پر جانا، تو قرض لے کر حج پر اگر کوئی شخص جاتا ہے تو یہ حج اس کا واجب حج جو حج اسلام ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی اگر اس کے اوپر کسی زمانے میں بعد میں استطاعت پیدا ہو جائے، مالی استطاعت، اور باقی دو استطاعتیں بھی ہوں، تو اس پہ واجب ہوگا ابھی بھی، ولو یہ بیچ میں 2-3 حج کر کے آ چکا قرض لے کر، صحیح صحیح، لیکن اس کے باوجود اس پر واجب ہوگا کہ وہ حج اسلام ابھی بھی انجام دے۔ یعنی وہ اس کا حج اسلام جو واجب حج ہے اس کی گردن پر رہے گا، جیسے ہی استطاعت آئے گی وہ اس کی گردن پر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حج اس کا واجب حج کاؤنٹ نہیں ہوگا، بھلے مستحب حج ہو سکتا ہے، اور اس میں اس کو ثواب بھی بہرحال ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حج کرے گا تو ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، حج کے جو اپنے اثرات ہیں، جو اس کی بعض واجبات کی انجام دہی پر گناہوں کی بخشش کا جو وعدہ کیا گیا، وہ بھی اپنا بالکل فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔ بس میکسیمم یہ ہوگا کہ اس کا یہ واجب حج کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اب اگر اسی کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں کہ آیا کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ قرضہ بھی ہو اور واجب حج بھی ہو جائے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے جو شاید میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی آ چکی ہے، کہ آپ کے اوپر حج واجب ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، استطاعت آ چکی تھی، آپ مستطیع تھے، آپ کو حج پہ جانا چاہیے تھا، آپ نہیں گئے۔ صحیح ہے۔ اب وہ نہ جانے کے لوگوں کے پاس کئی بہانے ہوتے ہیں، جی آفس سے چھٹی نہیں ملی، جی مثلا فرض کریں وہ گرمی بہت زیادہ تھی، کوئی بھی وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ، ہاں، چاہے کوئی معقول عذر ہو چاہے کوئی نامعقول عذر ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی حج پہ نہیں گیا تو اب حج اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ یعنی فقہا کی تعبیر بعض اوقات یہ ہے کہ اب آپ کو حج پر جانا ہے، چاہے آپ کو اعلیٰ زحمت اٹھا کر، پیسے مانگ کر، پیدل چل کر جانا پڑے مثلا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ قرضہ لے کر جاتا ہے تو یہ اس کا حج جو ہے وہ اب یہ واجب حج کاؤنٹ ہو جائے گا، اب واجب حج کاؤنٹ ہو جائے گا۔ ایک صورتحال تو یہ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسری صورتحال جو بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید کل بات آئی تھی کہ
منیمم جو آپ کا واجب حج ہے، فرض کریں اگر آپ نارمل زندگی والے انسان ہیں، ابھی ہم بہت اونچے والوں کی بات نہ کریں، فی الحال مثال کے نارمل طور پر انسان کی government بات group میں کریں، جائیں، نارمل لوگوں کی، تو آپ فرض کریں اگر آپ کیا کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ کے حج پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سہولت والا حج کر لیں، ٹھیک ہے، تو 10-12 لاکھ آپ کے پاس تھے جو گورنمنٹ کے حج کے ہیں، ایکسٹرا جو اماؤنٹ ہے وہ آپ قرضہ لے کر جا رہے ہیں، صحیح صحیح، مثلا 10-12 کی بجائے آپ نے 12 تھے، 7-8 قرضہ لیا، 20 کر کے آپ کسی مناسب گروپ میں چلے گئے کہ آپ کو تھوڑا سہولتیں اچھی مل جائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کا واجب حج کاؤنٹ ہو جائے گا۔ صحیح، یہ 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے اور قرضے کے علاوہ آپ کے پاس ایکسٹرا کوئی جو ضروریات زندگی ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر اتنی ہی اماؤنٹ موجود ہے جو قرضے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس حج کے پیسے بھی ہیں، یعنی آپ کے پاس سمجھیں ایک قرضہ ہے، صحیح ہے، فرض کریں 15 لاکھ کا آپ کے اوپر قرضہ ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو ایکسٹرا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے زندگی کے، پلاٹ آپ نے سمجھے رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت ضرورت پڑ جائے تو انسان، اس پلاٹ کی ویلیو ہی مثلا فرض کریں 25 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے قرضے کو فلفل کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور اس سے ہٹ کر اب آپ کے پاس مثلا اتنا پیسہ موجود ہے جو آپ حج پہ جا سکیں، تو آپ کا یہ واجب حج بھی کاؤنٹ ہو جائے گا۔ صحیح، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا پلاٹ ہے نہیں، مثلا آپ کا گھر آپ کی ضرورت سے بڑا ہے، صحیح ہے، جیسا بعض لوگ ہیں مثلا وراثت میں مل گیا یا چلیں خرید لیا یا کسی وجہ سے بھی مل گیا، گھر اس کا ضرورت سے بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر، یعنی یہ صرف اگر ہی ہے، بیچنا ضروری نہیں ہوگا، صحیح ہے، یہ صرف مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ بیچ دے تو قرضہ بھی اتار سکتا ہے اور اس کا واجب حج بھی ہو جائے گا، تو بھی جو ہے وہ یہ قرض تو بھی چاہے نہ بھی بیچے صحیح ہے۔ تب بھی اس کا یہ قرضے کے باوجود اس کا واجب حج ادا ہو جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کرے گی تو اسے زوجہ فرعون آسیہ کا ثواب حاصل ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دو میاں بیوی میں نہیں بنتی تو وہ مطلب اچھے طریقے سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، تو اس حوالے سے کہ کس سچویشن میں جو ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے زوجہ، ٹھیک ہے، اور کس سچویشن میں جو ہے وہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی زوجہ کو جو ہے وہ شوہر کی اگر بد اخلاقی بھی ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی وجہ سے نہیں بن رہی ہے تو ایک اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائے، تو ان دونوں آپشن میں تو کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو یعنی اگر کوئی علیحدہ نہیں ہوتا ہے اور برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے شوہر کی بد اخلاقی کو، تو بالآخر وہ اس لیول تک پہنچ جائے گا کہ اس کو وہ اجر و ثواب ملے۔ لیکن کوئی کہے کہ جی میں بندہ ہی صحیح ہوں، میں نے آسیہ والا اجر و ثواب نہیں لینا، تو ٹھیک ہے، وہ آسن طریقے سے جدا ہو جائیں، اس میں کیا ٹاس کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، حج پر جانے کے لیے کیا کسی محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے؟ دیکھیں حج پر ہماری فقہ کے حساب سے، فقہ شیعہ کے حساب سے محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں، لیکن اب فرض کریں اگر کوئی حکومت کی، ان کی حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ ایک ظاہری بات ہے، وہ تو حکومتی مسئلہ ہے، وہ اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن فقہی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر حکومتی مسئلہ ہے تو حکومتی مسئلوں کے تو الگ الگ، جیسے عام الفاظ میں کہیں جگاڑ بھی نکل آتے ہیں، ہاں، اس وہ معاملے جو میں جگاڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ ہاں، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس جھوٹ، آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا نہ پڑے یا لکھنا نہ پڑے، دونوں چیزیں حرام اچھا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا حج واجب فوری ہے؟ دیکھیں آپ تعبیرات اگر آغا سیستانی کی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ اگلے سال جا سکتے ہیں تو پھر فوراً جانا واجب نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ اطمینان آئے گا کہاں سے؟ بندے کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کیسے اطمینان آئے گا؟ صحیح صحیح، اگر کسی کے پاس ایسی کوئی شیورٹی ہو جائے، کہ جس بعض واقعات میں نہیں، امام حسین نے کہا جی 20 سال تمہیں زندگی دی، اس کو پتا 20 سال تک زندہ رہنا ہے، تو ٹھیک ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کو ایسی کوئی شیورٹی دی نہیں گئی ہے، اس لیے ذرا اطمینان حاصل ہونا مشکل ہے۔ اچھا، زندہ حج بدل ہم کافی سنتے ہیں، تو زندہ شخص کیا اپنا حج بدل کروا سکتا ہے؟ دیکھیں حج بدل یا حج نیابتی زندہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی البتہ وہی کنڈیشنز ہیں کہ اگر زندہ کے اوپر حج واجب ہو گیا اور پھر وہ ایک ایسی حالت میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے جانا یا تو ممکن ہی نہیں ہے یا حرجی ہے، یعنی ناقابل برداشت زحمت اور مشقت کا سبب ہے،
تو ایسی صورت میں پھر اس کو نیابت کرنی پڑے گی، یعنی کسی نائب کو بھیجنا پڑے گا. یعنی اگر اس پہ حج واجب ہے اور پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں نہیں جا سکوں گا، اب میں نہیں جا سکوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کسی اور کو. جی ہاں جی ہاں جی. اور بعد میں اگر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود جا سکے تو اب وہ کاؤنٹ ہو جائے گا یا اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے. نہیں؟ یعنی وہ جو حج ہو گیا وہ کاؤنٹ ہو جائے گا یا یعنی اگر سچویشن ایسی تھی کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، یعنی اس کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جا سکے گا، یعنی یہ اسی صورت مطلب ایک مرتبہ ہوتا ہے بیماری ہے، سال 1.5 سال 2 سال علاج چل رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر تو نیابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نیابت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کو مثلا کوئی فالج ہو گیا کسی کو، وہ لیٹا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے نہ جا سکتا ہوں، نہ ممکن ہے میرے لیے جانا، نہ لے جایا جا سکتا ہوں مثلا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر نیابت آتی ہے. اچھا جب عام طور پر حج میں مختلف گروپس میں لوگ جاتے ہیں تو ایک دو چیزیں جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ اس وقت پوچھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ تقلید کس کی کرتے ہیں، جو کہ نارمل زندگی میں بھی ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ نے خمس دیا ہے یا نہیں دیا ہے، جو کہ نارمل زندگی میں بھی ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ کی جو نماز کے لیے جو قرات ضروری ہے وہ آپ کی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں صرف حج ہی کے لیے کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس وقت وہ چیزیں کی جاتی جبکہ نارمل زندگی کے اندر بھی ہے؟ میں تو اکثر بولتا بھی ہوں یہ بات کہ حج میں اس لیے لوگ زیادہ حساس ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں 18-20 لاکھ کا خرچہ پٹخا چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. صرف ایک عبادت تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ خرچے والی عبادت ہے نا. صحیح. دیکھیں نماز میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، باطل ہو بھی گئی تو لوگوں کو کوئی کیئر نہیں ہوتی کہ باطل ہو گئی تو ہو گئی. اچھا یہ بھی نہیں ہوتی سوچ کے چلیں باطل ہو گئی تو دوبارہ پڑھی جائے. کہتے ہیں بابا جو پڑھ لی اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں چلتا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن وہ ادھر کیونکہ پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، اچھا خاصا اماؤنٹ آپ کا بیچ میں انوالو ہوتا ہے، مالی واجب ہے، تو اس لیے اس میں لوگ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، جو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بہرحال. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے ہوں گے، یقیناً بعض مخلص افراد بھی ہوتے ہوں گے جن کی حساسیت کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہوں گی، خوشنودی خدا ہوتی ہوگی. دیکھیں جو بات آپ نے کہی ہے وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ایسی ہے کہ چاہے نماز کی قرات ہو، چاہے خمس کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے وہ تقلید کا مسئلہ ہو، یا آپ چاہے حج پہ جا رہے ہوں یا نہ جا رہے ہوں، آپ نماز تو میں نے روز پڑھنی ہے نا، حج میں تو ایک نماز اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، قرات کے اوپر جو طواف کی نماز ہے. یا بہت زیادہ تیر مار لیں آپ تو 3 نمازیں بنا لیں آپ، کیونکہ 2 ایک عمرے میں آتی ہیں 2 حج میں آتی ہیں. تو 2 رکعت نمازیں، یعنی کل 6 رکعت نماز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے قرات کے اوپر. ٹھیک ہے. باقی ایک لبیک اللہم لبیک کا جملہ ہوتا ہے جو واجب مقدار ہے، جو قرات کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز حج میں ایسی نہیں ہے جو آپ کی قرات کے اوپر ایسی ڈیپینڈ کرتی ہو کہ قرات صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا. صحیح. باقی جتنا سب کچھ ہے وہ مستحب دعائیں ہیں، مستحب اعمال ہیں، وہ کرنے ہیں پڑھنے ہیں. اس میں اگر غلطی ہو بھی گئی تو چلیں وہاں تو آپ پھر بھی کہہ لیں اللہ غفور الرحیم ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا جہاں پہ اللہ نے خود واجب قرار دیا ہے اور اگر اللہ نے آنکھیں بند نہیں رکھنی تھی تو واجب بنانے کی ضرورت کیا تھی. صحیح. لہٰذا ان کا تعلق حج سے بہت گہرا نہیں ہے لیکن ہے. ٹھیک ہے. اور البتہ خمس میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں، اس خمس والے پہ ایک ہم سوال ذرا لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام بلال ہے. ایک سوال ہے آگا صاحب سے. جی کہ سستانی صاحب کے حوالے سے فوریکس ٹریڈنگ، کرپٹو کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، فوریکس ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے جو گولڈ اور ڈالر اور سلور میں ہم کرتے اس حوالے سے؟ سیستانی صاحب کے حوالے سے فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیں آغا سیستانی کے نزدیک فوریکس ٹریڈنگ میں کوئی مشکل ویسی نہیں ہے بظاہر. کوئی اس کے اندر صرف ایک آدھ جگہ پر اشکال آتا ہے کہ جب کرنسی ایک جیسی ہو، کہ ایک جیسی کرنسی کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچا جائے اور وہ بھی ادھار میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آغا سیستانی نے اشکال کیا. باقی جو ہے اگر کرنسی چینج ہو تو نقد ہو یا ادھار ہو، دونوں صورتوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں تک سونے اور چاندی کا تعلق ہے تو سونے اور چاندی کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے پلس مائنس میں بیچنا، چاہے ان کی جو کیرٹس وغیرہ ہوں وہ ڈفرینٹ بھی ہوں، تب بھی وہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہوتا. ہاں باقی اس کے اندر بھی بیچنے میں اس کے علاوہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ حج کے حوالے سے جو حج میں جو خمس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو حج میں جو خمس کا مسئلہ آتا ہے، خمس بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے حج کے ساتھ. بہت زیادہ اگر احتیاط کی بات کرتے ہیں نا فقہا تو کہتے ہیں آپ کا احرام اور آپ کی قربانی کے پیسے یہ دونوں مخمس ہونے چاہیے. صحیح. یعنی یہ بھی بہت زیادہ احتیاط کی طرف جائیں تو ٹھیک ہے. ورنہ جس سچویشن میں ہم لوگ حج کرتے ہیں یا جو صورتحال ہوتی ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ان دو میں بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ آتا ہو. کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے،
یہ جو آپ کو احرام ہے وہ آپ کو جو ہے مثلا آپ کا گروپ جو ہے گروپ والے گفٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا ایک نئی چیز ہے، گفٹ ہے، تو ایک نیا آپ نے خریدا نہیں ہے ان سے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ کو گفٹ کیا ہے، وہ نیا مال ہے، اگر آپ کا ابھی سال ختم ہونے میں ٹائم ہے تو اس کا خمس کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ قربانی بھی جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، وہ جس انداز سے بکرے خریدے جاتے ہیں وہ بھی گنجائش ہے وہاں پر کہ وہ آپ کے پیسے اگر خمس پیڈ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کی قربانی صحیح ہو جائے، صحیح، لیکن کوئی احتیاط اگر کرنا چاہے میکسیمم تو یہ 2 پیسوں تو یہ 2 پیسوں میں ہے اس کی جو مالیت ہے اس کا ان کی مالیت کا خمس، باقی پورا حج کہیں پہ بھی خمس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اب خمس کی بات آئی گئی ہے تو میں ڈائریکٹ اسی پہ اگر آ جاؤں، خمس کس شخص کو نکالنا ضروری ہے؟ دیکھیں خمس تو آغا سیستانی کا نظریہ ہو، آغا خامنائی کا نظریہ ہو، دونوں بزرگان کی نظریے کی روشنی میں حتیٰ بچے پہ بھی ہے، نابالغ پر بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوا اس کو بچے کے پیدائش پر ہی گفٹ وغیرہ مل گئے اور یہ سال بھر اس کے استعمال میں نہیں آئے تو ان کے اوپر خمس آ جائے گا، ٹھیک ہے، منتہا کیونکہ وہ نابالغ ہے اس پر وجوب نہیں آ سکتا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال سے اس کا خمس دے جس پہ خمس واجب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو خمس تو سب پر ہے، اب کب ہوگا؟ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، جوان ہو یا جو ہر کسی بھی کیفیت میں ہو، بس زندہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر خمس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کن چیزوں پہ خمس ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا کے درمیان، لیکن جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خمس جو ہے وہ ہر طرح کے فائدے پر ہوتا ہے، جو بھی کہلائے کہ آپ نے نفع کمایا ہے، فائدہ حاصل کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو فائدہ جب اس فائدے میں سے آپ نے اپنے اخراجات نکال لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کے، تو اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دی ایئر جو بچت ہوتی ہے اس بچت کا 5واں حصہ آپ کو بطور خمس ادا کرنا ہے۔ صحیح، ایک شخص ہے جس کو 1000 روپے فائدہ ہوا، 1000 روپے اس کی آمدنی ہوئی فار ایگزامپل، یہی اس نے 800 روپے خرچ کر دیے، تو اب 200 روپے بچ گئے، اس 200 روپے کا خمس نکالنا ہے، اگر یہ 200 روپے کا فوراً خمس نکالنا ہے یا یہ 200 روپے بھی 1 سال بچ جائے کس طرح سے؟ نہیں، جب سال پورا ہوگا یہ 200 روپے اسی وقت طے ہوگا نا کہ سال، ٹھیک ہے، یہ 200 روپے کا جو ہے وہ جب یہ خمس سال پورا ہو گیا اب اس کی فوراً خمس نکل اور خمس جو ہے وہ 20%، 20%۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی بنتی ہے کہ جب 20% سے بھی زیادہ کی کہانی ہو جائے؟ یا کچھ صورتوں میں آپ کو 20% کی بجائے 25% دینی پڑتی ہے کہ جب پچھلے سالوں کا خمس آپ اگلے سال کے نفع سے دے رہے ہوں اور وہ جو پچھلے سال والی چیز ہے وہ ابھی بھی موجود ہو اور وہ آپ کے استعمال میں بھی نہیں آنی ہے اگلے سال بھی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا اگر آپ اگلے سال کے نفع سے دے رہے ہیں تو آپ کو 25% دینا پڑے گا۔ خمس جو ادا کرنا ہے وقت تھوڑا سا ہمارے پاس، جی کیسے ادا کرنا ہے؟ دیکھیں خمس کی ادائیگی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خمس کے ہوتے ہیں 2 حصے، ٹھیک ہے، آدھا یعنی مثلا جس طرح بھی آپ نے مثال بنائی 200 روپے خمس بن گیا تو 200 روپے پہ 40 روپے خمس بن گیا، تو 40 روپے کے ہوں گے 2 حصے، 20 روپے سہم امام کہلاتا ہے اور 20 روپے سہم سادات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سہم امام میں تو کوئی بھی مجھے اب اس وقت تازہ جو مراجع موجود ہیں ان میں کوئی ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں، اس میں تقریباً سب فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ سہم امام آپ کو جس کی مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں نتیجہ یہی نکلتا ہے آپ ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، لہٰذا میں آغا سیستانی کی تقلید میں تو میں 20 روپے آغا سیستانی کو دے دوں گا، آپ آغا خامنائی کی تقلید میں تو آپ 20 روپے آغا خامنائی کو دے دیں گے، باقی بچتا ہے سہم سادات۔ سہم سادات میں اختلاف ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ سہم سادات آپ اپنی مرضی سے کسی بھی دین، اچھا شرائط توضیح میں موجود ہیں، میں پھر بھی اسباب احتیاط عرض کر دیتا ہوں کہ سید ہو نہ کنفرم ہو، پکا سید ہو، ٹھیک ہے، بارڈر کراس والا سید نہ ہو، ٹھیک ہے، ضرورت مند ہو، نیڈی ہو البتہ گریڈی نہ ہو، درست، ضرورت مند ہو اور بے نمازی نہ ہو، کھلا گناہ نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 12 امام شیعہ ہو، خمس دینے میں اس کی گناہ میں مدد نہ ہوتی ہو اور وہ گناہ کے کام میں خمس کو استعمال نہ کرے، ٹھیک، ان 7-8 شرطوں کی روشنی میں آپ خود سے کسی بھی ایسے سید کو آپ اپنا سہم سادات دے سکتے ہیں آغا سیستانی کے مطابق، البتہ آغا خامنائی اس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی اختیار حاکم کے ہاتھ میں ہے، یعنی مجتہد کے ہاتھ میں، تو یہ بھی آپ ان کو دیں یا ان کی اجازت سے خرچ کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا ہم اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ڈسکس کریں، آج کی حد تک ظاہر ہے کہ جو ہمارا پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا، حالانکہ آج ہم نے تھوڑا سا شروع جلدی کیا تھا تو ہمیں کہا سوچ رہے تھے کہ ٹائم زیادہ ملے گا تو کچھ زیادہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو جائیں گی، لیکن بہرحال آج کی حد تک ہمیں اجازت دیجیے۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت